يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیزوں، گزشتہ ہفتے اس عنوان پر گفتگو ہوئی تھی کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے ان کے ازدواجی زندگی کے لیے رشتوں کا انتخاب کس طرح کرنا چاہیے. یعنی اگر ہمیں بچے کی شادی کرنا ہے تو لڑکی میں کیا صفات ہم دیکھیں، اور لڑکے کی شادی کرنا ہے تو لڑکی میں کیا صفات دیکھیں. ان عنوان سے ہم نے آپ حضرات کے سامنے مفصل گفتگو کی تھی، اور اخیر میں یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ کن پریشانیوں کی وجہ سے اور کن باتوں کی وجہ سے ہم نے شادی بیاہ کو اپنے لیے مشکل بنا لیا، اور کتنا سنگین ہم نے بنا لیا کہ وقت پر ہمارے بچوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ سے متعلق ہمیں کیا تعلیم دی ہے اور ہمیں کیسے گائیڈ کرایا ہے، اور کن باتوں کی وجہ سے ہم نے ان شادی بیاہ کو اپنے لیے درد سر بنا لیا ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے جب انسان اپنی من مرضی سے اور اپنے رواج، اپنی رسومات اور اپنے کلچر کے اعتبار سے چلتا ہے تو اس کے سامنے مشکلیں در مشکلیں آتی چلی جاتی ہیں. اور جب انسان دین کے لحاظ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لحاظ سے چلتا ہے تو پھر اس انسان کو کسی طرح کی پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے. اگر ہم غور کریں اپنے معاشرے پر کہ بھئی کن باتوں کی وجہ سے ہمارے بچوں کے رشتے مشکل ہو رہے ہیں، تو بے شمار وجوہات اور بے شمار باتیں ایسی نکل کر کے سامنے آ جائیں گی جن پر غور کرنے سے ہمیں بخوبی یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہی وہ وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر بچوں کی شادیاں وقت پر نہیں ہو پاتی ہیں، اور ہم بچوں کے ازدواجی زندگی کے لیے جو وقت فراہم کرنا چاہیے یا ان کو جو موقع دینا چاہیے وہ موقع ہم نہیں دے پاتے. سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں لڑکی کے انتخاب کی یا لڑکے کے انتخاب کی. تو اس میں ہم اتنا الجھ جاتے ہیں اور اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم فیصلہ نہیں لے پاتے ہیں کہ ہم کہاں بچے کا رشتہ کریں. فرض کریں ہمیں لڑکے کا رشتہ کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں لڑکی کی تلاش ہے، تو ہمیں لڑکی مل جانے کے بعد وہ ساری چیزیں جو کہ ضروری نہیں ہیں ہم ایک لڑکی میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. لڑکی کی ہائٹ کتنی ہے، اس کا قد کتنا ہے، خوبصورت کتنی ہے، چال چلن تو بہرحال دیکھنے کی چیز ہے، لیکن اس کا چلنے کا انداز کیسا ہے، کام کرنے کا انداز کیسا ہے، کھانا کس طرح کا بناتی ہے، اور اپنے پریوار کے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتی ہے، پڑھائی اس نے کہاں تک کی ہوئی ہے. یعنی ایسی ساری قیدیں اور ایسی غیر ضروری باتیں جس کا اس رشتے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ساری چیزیں ہم کیا کر لیتے ہیں، لگا لیتے ہیں. اسی طرح سے لڑکے کے لیے جب دیکھنے کی بات آتی ہے تو لڑکے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کی تعلیم کہاں تک ہے، کتنی ڈگریاں اس کے پاس ہیں، اس نے کون کون سی ڈگری حاصل کی ہوئی ہیں، BA کیا ہے، LLB کیا ہے، PhD کی ہے، اور ڈاکٹری کی ہے، انجینئرنگ کی ہے. کتنی ساری ڈگریاں اس کے پاس ہیں اور اس کی تعلیمی معیار کہاں تک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی کمائی کا ذریعہ کیا ہے، اس کی آمدن کیا ہے، کتنا کماتا ہے،
کچھ کام دھندا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، واقعی دیکھنا بھی چاہیے، لیکن جتنا زیادہ ہم دیکھتے ہیں نا یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بچہ خوبصورت ہے نہیں ہے، بچے کے پاس مال دولت ہے نہیں ہے، بچہ اپنے گھر کا اکلوتا ہے کہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے اور دوسرے بھائی ہوں تو ان بھائیوں میں کیا ہو جائے، اس کی جائیداد کا بٹوارا ہو جائے۔ اپنے باپ کا کیا ہو، اکلوتا ہو، لڑکی بھی اپنے باپ کی کیا ہو، اکلوتی ہو، تاکہ سارا سب کچھ باپ کا سمٹ کر کے کس کے پاس آ جائے، لڑکے کے پاس آ جائے۔ اور لڑکی والے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لڑکا اپنے باپ کا کیا ہو، اکلوتا ہو، تاکہ جو کچھ بھی ہو سارا کا سارا کس کو حاصل ہو جائے، ہماری بچی کو حاصل ہو جائے۔ یہ وہ غیر ضروری باتیں ہیں جن غیر ضروری باتوں کی وجہ سے ہم نے جو ہے نا بچوں کی زندگیوں کو تلف کر دیا، ان کو ایسی دور تک ہم نے لے جا کر کے چھوڑا، اور اتنے لمبے وقت تک ہم نے ان کو شادی سے روکے رکھا کہ جب تک ہمیں ہمارے اعتبار کا رشتہ نہیں ملے گا ہم شادی نہیں کریں گے۔ ہم اپنے اعتبار کا کیا دیکھتے ہیں، جو باتیں میں نے ابھی بتلائیں، حالانکہ ہمیں لڑکے کے لیے بھی صرف کس چیز کو دیکھنا چاہیے، دینداری کو، اور لڑکی کے لیے بھی صرف کس چیز کو دیکھنا چاہیے، دینداری کو۔ اس کے علاوہ ہمیں دوسری چیزوں کو اتنا فوکس نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو جہاں دینداری ہوگی نا وہاں ساری چیزیں آٹومیٹکلی آ جائے گی، یہ ضابطہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ دینداری کے بنیاد پر جو ہے نا اگر آپ نے بچے کا رشتہ کر دیا، وہ آپ کی بچی کو بھوکا نہیں مارے گا، وہ آپ کی بچی کا بھرپور خیال رکھے گا، اس کا دھیان رکھے گا، اس کا لحاظ رکھے گا، اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، اس کو نہیں ستائے گا، پریشان نہیں کرے گا۔ اور دینداری کی بنیاد پر آپ لڑکی لائے اپنے گھر کے اندر تو وہ لڑکی آپ کی خدمت کرے گی، آپ کی فرما بردار ہوگی، آپ کی اطاعت کرے گی، بدتمیزی سے پیش نہیں آئے گی، اور آپ کے سارے گھر والوں کا کیا رکھے گی، خیال رکھے گی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کیا ہو جائیں گی، آٹومیٹکلی مل جائیں گی۔ بہرحال جب ہم نے لڑکے کے لیے لڑکی کا انتخاب کر لیا، یا لڑکی کے لیے لڑکے کا انتخاب کر لیا، یا لڑکے کے لیے لڑکی کا انتخاب کر لیا، اب ایسی صورت میں آگے کی جو پریشانیاں ہمارے لیے بنتی ہیں وہ بڑی درد سر ہیں۔ ایک چیز ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں منگنی۔ کیا کہتے ہیں، منگنی۔ منگنی کہتے ہیں رشتہ پکا ہونے کو، کہ بھئی رشتہ ہمارا کیا ہو گیا، پکا ہو گیا، یعنی کہ اب ہم کسی اور جگہ پر اپنے لڑکے کی بات نہیں کریں گے، اور آپ کسی اور جگہ پر اپنی لڑکی کی بات نہیں کریں گے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے، منگنی۔ اس منگنی کو ہم نے کتنا عذاب بنایا ہے، اس کا اندازہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول سے، اپنے معاشرے سے اور اپنے کلچر سے لگا سکتے ہیں۔ ایسے بڑے بڑے پروگرام منگنی کے نام پر کیے جاتے ہیں کہ کسی انسان کی، غریب انسان کی چھوٹی موٹی شادی ہو جائے، بڑے بڑے کھانے کیے جا رہے ہیں، لڑکے والوں کو بلایا جا رہا ہے، لڑکی والوں نے بڑا سا ہال یا جو ہے نا بڑا سا گارڈن بک کیا ہوا ہے، وہاں پہ لڑکے والے پہنچ رہے ہیں، پھر منگنی کی ساری رسومات انجام دی جا رہی ہیں، کھانے تیار ہو رہے ہیں، 3-4 طرح کے کھانوں کا انتظام ہو رہا ہے، یعنی کہ ہزاروں روپے جو ہے نا صرف منگنی کے نام پر کیا کر دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، اور فائدہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ صرف کس بات پر کہ بھئی ہم نے لڑکی کی کیا کر دی، منگنی کر دی۔ اچھا پھر اس کے اندر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ لڑکے والے باری باری سے جتنے بھی لڑکے کے رشتہ دار ہیں، خاص طور سے خواتین، سب جو ہے نا لڑکی کا معائنہ کر رہی ہوتی ہیں، لڑکی دکھنے میں کیسی ہے، لڑکی کی ہیلتھ ہائٹ کیسی ہے، لڑکی کی پرسنالٹی کیسی ہے، لڑکی پرکشش ہے کہ نہیں ہے، خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، ہمارے گھرانے میں رہنے لائق ہے نہیں ہے، ہمارے مزاج سے اس کا مزاج میچ کھا پائے گا کہ نہیں کھا پائے گا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں، اس منگنی کے اندر دیکھی جا رہی ہیں۔ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد جب منگنی ہو گئی، اس کا کھانا بھی ہو گیا، اس کے بعد میں لڑکے والوں سے وہ لوگ جن کو لڑکی نہیں جم رہی ہوتی ہے، وہ رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں صاحب لڑکی ہمیں تو نہیں جمی، آپ کو جم گئی ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ کب ہو رہا ہے، منگنی ہو جانے کے بعد میں، ہمیں صاحب نہیں جم رہی، لڑکے کی بہن کہہ رہی ہے کہ بھائی مجھے تو لڑکی نہیں جم رہی ہے، امی ابو مجھے تو نہیں جم رہی ہے لڑکی، کہیں اور بھائی کا کیا کیا جائے، رشتہ کیا جائے، کہیں اور مناسب رشتہ دیکھا جائے، ہمارے لائق وہ لوگ نہیں ہیں، کھانے کا بھی انتظام صحیح نہیں کر سکے، لڑکی بھی مناسب نہیں ہے، بھائی کے لیے ایسی لڑکی نہیں ہونا چاہیے۔ اب بتائیں ہم نے صرف یہ کام کر کے کتنا بڑا نقصان کیا۔ ایک تو ہم نے منگنی کی نیت سے ان کے وہاں جا کر کے سارا پروگرام انجام دیا، کھانے کھائے، اور بعد میں چل کر کے ہم نے بہانے بازی بنا کر کے لڑکی کو کیا کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔
اب جب ریجیکٹ ہم نے کر دیا تو سارے رشتہ داروں میں یہ ہو ہلہ ہوا کہ بھائی فلاں صاحب کی لڑکی کی منگنی کہاں ہو گئی تھی؟ فلاں صاحب کے لڑکے سے۔ اب جب منگنی فلاں صاحب کے لڑکے سے ہو گئی تھی تو وہ منگنی بگڑی کیوں؟ اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی۔ پھر اس کے اندر بہت سارا تجسس، خود قرید اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ بھائی وہ رشتہ ان کو جمع نہیں تھا، لڑکی میں کوئی فالٹ تھا، لڑکی میں کوئی برائی تھی، جس بنا پر وہ رشتہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اب جب رشتہ ختم ہو گیا، آپ نے تو اپنا رشتہ ختم کر دیا، لیکن ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ اس لڑکی پر کتنی پریشانیاں آ جائیں گی، اگلے رشتے میں اس کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جہاں کہیں سے رشتہ آئے گا اس کا رشتہ کیا ہو جائے گا؟ ریجیکٹ ہو جائے گا، پہلے رشتے کے ریجیکٹ ہونے کی وجہ سے کہ بھی پہلے کا رشتہ نہیں ہو پایا، لہٰذا ہم بھی کیا نہیں کریں گے؟ رشتہ نہیں کریں گے۔ تو ہم نے اس چیز کو اپنے لیے کیا بنا لیا؟ ایک طرح سے عذاب بنا لیا۔ دوسری چیز جو کہ ہمارے لیے شادیوں میں رکاوٹ بن رہی ہے وہ ہے لڑکیوں کے لیے زیورات کا انتظام۔ ہماری حیثیت نہیں ہے، ہم اپنی حیثیت سے زیادہ اپنی بچیوں کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ زیورات دینا چاہتے ہیں۔ 2 تولہ سونا، 3 تولہ سونا، 4 تولہ سونا، 5 تولہ سونا، چاندی کے زیورات، سونے کے زیورات۔ ہماری حیثیت نہیں، لیکن سودی قرضے لے کر کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر بچی ہے تو اس کے لیے زیورات کا انتظام کر رہے ہیں، اور اگر بہو کسی کو بنا کر کے لا رہے ہیں تو اس کو تحفے میں دینے کے لیے اور رقم چڑھانے کے لیے ہم ان سارے زیورات کا کیا کر رہے ہیں؟ انتظام کر رہے ہیں، جس کے لیے فوری طور پر ہمارے پاس انتظام نہیں ہوتا ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اتنا پیسہ آئے گا کہ ہم لڑکی کے لیے زیورات خرید سکیں گے، اس کے بعد میں کیا کریں گے؟ بچے کے رشتے کی بات پکی کریں گے۔ چلو کسی طرح سے ہم نے زیورات کا انتظام بھی کر لیا۔ اس کے بعد میں مسئلہ بنتا ہے کپڑوں کا۔ ہزاروں روپے کے کپڑوں کا انتظام ہم کرتے ہیں بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے۔ اس کے لیے بھی اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ قرضے پر پیسے لے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کسی طرح سے ہم کیا کریں گے؟ اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے۔ دیکھو شادی جو ہے نا، شادی یہ فارسی سے بنا ہے، فارسی کے لفظ سے۔ شریعت میں شادی کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ کائے کا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ نکاح کا۔ کائے کا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ نکاح کا۔ شادی ہمیں کرنا چاہیے تھی چھوٹے سین کے ساتھ، لیکن شادی کے بجائے ہم کہاں گھس گئے؟ اس کو ہم نے شادی بنا لیا۔ شادی کا مطلب ہوتا ہے خوشی، شاد منے خوش ہونا، خوشی، اور یا اس کے اندر نسبتی ہے تو مطلب خوشی۔ تو اس شادی کو ہم نے واقعتاً ایسا خوشی کا ذریعہ بنایا کہ اس کے اندر جو ہے نا ہم اپنے دل کے سارے ارمان نکالنا چاہتے ہیں، ساری بھڑاس زندگی بھر کی ہم نکالنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ماں باپ ہیں تو ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ہم بھڑاس نکالتے ہیں، بھائی ہیں تو ہم بھائی ہونے کی حیثیت سے ساری بھڑاس نکالتے ہیں، اور اگر دولہا بن رہے ہیں تو دولہا ہونے کی حیثیت سے ساری بھڑاس نکالیں گے، اور اگر دوست احباب ہیں تو دوست احباب ہونے کی حیثیت سے کیا کریں گے؟ ساری بھڑاس نکالیں گے۔ دیکھو لفظوں کے بڑے فرق پڑتے ہیں۔ ہم جب تک اپنے معاشرے سے اس نکاح کو شادی کہنا بند نہیں کریں گے اور نکاح کہنا شروع نہیں کریں گے، جب تک یہ عذاب ہماری زندگیوں سے ختم نہیں ہوگا۔ ہم نے اس کو نام ہی شادی کا دے دیا ہے تو یہ شادی ہو کر کے رہے گی، یہ شادی نہیں ہو سکتی، پھر یہ شادی ہی ہوگی۔ اور دیکھو ہمارے عرفوں میں بھی اس کو بولا جاتا ہے، جب کسی صاحب کا نکاح کہیں کر دیا جائے، فرض کریں ان کی پہلے شادی ہو گئی تھی، اس کے بعد ان کو طلاق ہو گئی ان کی بیوی کو، یا کسی وجہ سے ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اب وہ کیا ہو گئے؟ اکیلے ہو گئے۔ اس کے بعد جب ڈبل ان کی شادی کی جاتی ہے تو ہم کبھی شادی کا لفظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا نکاح ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ان کا نکاح ہو گیا ہے۔ انہوں نے کیا کر لیا ہے؟ نکاح کر لیا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ سارے جھمیلے نہیں کیے ہوتے ہیں، منگنی کے جھمیلے، بہت لمبے چوڑے ولیمے کے جھمیلے، زیورات کے جھمیلے، کپڑے لتوں کے جھمیلے، گارڈن بک کرنے کے جھمیلے، میرج ہال جو ہے نا بک کرنے کے جھمیلے، یہ سب نہیں کیے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ نکاح کہتے ہیں۔ اور جہاں کہیں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اس کے علاوہ سارے انتظامات کیے جاتے ہیں، ساری خرافاتیں کی جاتی ہیں اور ساری رسومات کی جاتی ہیں، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ شادی۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی انسان کی پہلی مرتبہ شادی ہو رہی ہو اور اس کو ہم نے یہ کہا ہو کہ بھئی ان کا کیا ہو رہا ہے؟ نکاح ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے عرفوں میں بولا جاتا ہے۔ تو اس شادی کے اثرات ہمارے اندر بڑے زبردست پڑ رہے ہیں۔ ہم ساری دل کی بھڑاسیں اس موقع پر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اتنے گرام جو ہے نا ہمیں چاندی چڑھانا ہے، اور اتنے گرام ہمیں سونا چڑھانا ہے، اتنے تولہ ہمیں جو ہے نا بہو کو سونا دینا ہے، اتنے کپڑے ہمیں بنانا ہے، اتنے ہزار کا کھانا ہمیں کرنا ہے، اتنے لوگوں کو ہمیں بلانا ہے۔ ہم نے ایسا طوفان برپا کیا ہوا ہے کہ اس شادی کو ہم نے اپنے لیے کیا بنا لیا؟ عذاب بنا لیا۔ کیونکہ ہم نے جو ہے نا گیروں کے ریتی رواج کو ہم نے لیا، گیروں کی
رسوم و رواج کو ہم نے اپنی زندگی میں داخل کر لیا تو ان کی دیکھا دیکھی ہم کیا کر گئے؟ بالکل حد سے گزر گئے۔ اس کے لیے ہم جو ہے نا بچوں کی عمروں کا بھی لحاظ نہیں رکھتے، ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اتنا پیسہ آئے گا اور ہم یہ ساری چیزیں دل کھول کر کے کر سکیں گے، اس کے بعد میں ہم کیا کریں گے؟ شادی بیاہ کریں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی ایسا نہیں ہے، سب لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔ یقیناً آپ کا یہ سوچنا اور یہ کہنا بالکل برحق ہے، مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہر انسان اپنی حیثیت سے اپنی بھڑاس نکالتا ہے اس موقع پر، اور اپنے دل کے ارمان نکالتا ہے۔ اگر وہ امیر ہے تو اس کے خرچے امیروں جیسے ہوں گے، وہ میڈیم کلاس کا ہے تو اس کے خرچے کیا ہوں گے؟ میڈیم کلاس کے ہوں گے، وہ غریب ہے تو اس کے خرچے اس کی غربت کے لحاظ سے ہوں گے۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نکاح کا یہ کام جو ہے نا آسان ہو جائے، تو ہمیں سب کو، امیر انسان کو، غریب انسان کو اور درمیانی قسم کے انسان کو، سب کو مل کر کے سینے سے سینہ جوڑ کر کے، کندھے سے کندھا جوڑ کر کے ہمیں یہ پلان بنانا پڑے گا اور یہ فیصلہ لینا پڑے گا کہ نہیں، ہم اپنی شادیوں کو سادی بنائیں گے اور ان نکاحوں کو ہم آسان بنائیں گے تاکہ ہمارے معاشرے سے بے حیائی کا خاتمہ ہو اور برائیاں ہمارے معاشرے سے ختم ہو اور آسانی کے ساتھ ہمارے بچوں کے رشتے کیا ہو جائیں؟ طے پا جائیں۔ صحابہ کرام کے پاس تو ایسا کوئی تھا ہی نہیں۔ میں نے پچھلے بیانوں میں بتلایا تھا کہ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اللہ کے رسول آپ یا تو مجھ سے نکاح کر لیجئے یا کسی اور سے میرا نکاح کرا دیجئے، ہے نا، یہ بتایا تھا نا۔ تو اللہ کے رسول خاموش رہے۔ اتنے میں ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول ان سے آپ کیا کر دیجئے؟ میرا نکاح کرا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے ان کو دینے کے لیے؟ فرمایا اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا جاؤ دیکھو کچھ ہوگا۔ گھر گئے، دیکھ کر کے اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا تمہارے پاس لوہے کی انگوٹھی تو ہوگی؟ فرمایا وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ان کو تعلیم کے طور پر، مہر کے طور پر ان کو قرآن کریم سکھلا دینا، جتنا تمہیں یاد ہے ان کو یاد کرا دینا، جاؤ اس کے بدلے میں نے تمہارا کیا کر دیا؟ نکاح کر دیا۔ بتاؤ کوئی منگنی ہوئی، کوئی ہلدی لگی، کوئی مہندی لگی، کوئی کپڑے لتوں کا انتظام ہوا، کسی کو کھانے پر بلایا؟ ایسا آسان ہمارے شریعت نے ہمارے لیے کیا بنایا؟ نکاح بنایا۔ صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں آپ، صحابہ کرام کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے بتلایا کتنے مالدار صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا اپنے نکاح کا۔ دوسرے دن خود اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو آپ نے کہا عبد الرحمن ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ ہم ولیمے کے عنوان سے مکمل ٹاپک انشاءاللہ اگلے ہفتے میں لیں گے۔ تو کیا فرمایا کہ آپ ولیمہ کرو اگرچہ گائے کے ذریعے ہو، ایک بکری کے ذریعے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صحابی ہیں؟ غنی آپ کے نام کے آگے لگا ہوا ہے، غنی کہتے ہیں مالدار کو، کائے کو کہتے ہیں؟ مالدار کو۔ عثمان غنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مال اور دولت سے نوازا تھا، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ اور گھوڑے آپ کے پاس موجود تھے، باہر ملکوں سے آپ کے جو ہے نا تجارتی تعلقات تھے۔ دو بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کے بعد دیگر آپ کے نکاح میں آئیں۔ آپ نے اگر آپ چاہتے تو ساری دنیا کے بادشاہوں کو بلا لیتے، اتنی پہنچ تھی آپ کی، اور اتنے تعلقات بیرون ملک باہر کے لوگوں سے آپ کے تھے۔ ہمارے وہاں کسی بڑے شخص کی اگر شادی ہوتی ہے تو وہ جتنے بھی دنیا کے مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کو بلانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ حضرت عثمان غنی اس وقت کے مشہور تاجر تھے، بڑے بزنس مین تھے، اگر وہ چاہتے تو دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں، دنیا کے جتنے بھی حکمران ہیں اور بزنس مین ہیں، سب کو کیا کر لیتے؟ اکٹھا کر لیتے۔ اور ہماری طرح جس طرح سے ہماری باراتیں جاتی ہے ڈھول تاشوں کے ساتھ، باجوں اور گاجوں کے ساتھ، ہماری عورتیں پیچھے جا رہی ہوتی ہیں اور جو ہے کہ بے حیائی کا ایک طوفان مچا ہوا ہوتا ہے اور ساری دل کی بھڑا سے ہم نکال رہے ہوتے ہیں، وہ سب چاہتے تو کیا کر لیتے؟ ساری دل کی بھڑا سے نکال لیتے۔ ایک طرف گھوڑے جو ہے نا ہنہنا رہے ہوتے، ایک طرف ہاتھی چنگاڑ رہے ہوتے، ایک طرف جو ہے نا قطارے در قطارے اونٹ آ رہے ہوتے، یہ ساری چیزیں ہوتی، لیکن آپ نے یہ سب جھمیلے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے آپ کا کیا ہوا؟ یہ کے بعد دیگر نکاح ہوا، یعنی پہلے ایک بیٹی سے نکاح ہوا، پھر ان کے انتقال کے بعد میں دوسری بیٹی سے آپ کا کیا ہوا؟ نکاح ہوا۔ لیکن آپ نے یہ سارے جھمیلے انجام نہیں دیے۔ صحابہ کرام نے بڑی سادگی کے ساتھ جو ہے نا نکاحوں کو انجام دیا۔ یہ اس لیے دیا تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ بھیا یہ شادی جو ہے نا یہ ارمان نکالنے کا مقام نہیں ہے، یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے تو آپ اپنے آپ کو ایک مقدس فریضے میں داخل کر رہے ہیں۔ کائے میں داخل کر رہے ہیں؟ ایک مقدس فریضے میں داخل کر رہے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو پاک دامن بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے لیے ان ساری چیزوں کے کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ لڑکیوں کے انتخاب میں دیکھو نا ہم کہاں کہاں جا رہے ہیں، کیسی کیسی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ لڑکی میں یہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا، یہ بھی اس طرح سے بھی ہونا، ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کیا کر دیا؟ فراموش کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں لڑکیوں کے انتخاب کے سلسلے میں؟ آپ نے فرمایا غلاظت کے ڈھیر پر اگنے والی سبزی سے بچو،
صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب؟ فرمایا برے خاندان کی خوبصورت لڑکی. کیا فرمایا؟ برے خاندان کی خوبصورت لڑکی. ہمارے وہاں لڑکیوں کا انتخاب صرف خوبصورتی کی بنیاد پر ہو رہا ہے. کائے پر ہو رہا ہے؟ خوبصورتی کی بنیاد پر. اور اگر لڑکے والے جو ہیں اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں, پیسے والے ہیں, تو پھر وہ بہت ساری چیزیں دیکھنا ہے جو میں نے ابھی شروع کے اندر آپ کو بتلائی. حالانکہ اللہ کے رسول کیا فرما رہا ہے؟ برے خاندان کی خوبصورت لڑکی سے بچو. اگرچہ وہ دیکھنے والی ہے لیکن خاندان برا ہے تو اس خاندان کے اثرات کس میں منتقل ہوں گے؟ اس لڑکی میں منتقل ہوں گے. پھر اس لڑکی کے اثرات کس میں منتقل ہوں گے؟ تمہاری نسلوں میں منتقل ہوں گے. لہٰذا برے خاندان کی خوبصورت لڑکی سے آپ کو رشتہ نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ کہیں گے بھائی اس لڑکی کا کیا ہوگا, اس کو بھی تو رشتہ کرنا پڑے گا, تو اس کے معیار کے لوگ مل جائیں گے. جس طرح سے وہ برے خاندان کی ہے تو برے خاندان کے لڑکے والے بھی مل جائیں گے, اس کی ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک جگہ آپ نے فرمایا خوبصورت بانج عورت کو چھوڑو, کالی کلوٹی بچے پیدا کرنے والی عورت سے کیا کرو؟ نکاح کرو. کیا کرو؟ نکاح کرو, تاکہ میں تمہاری کثرت کو دیکھ کر کے کیا کروں گا؟ دوسری امتوں پر فخر کروں گا. حضرت لقمان حکیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو لمبی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا بری عورتوں سے بچتے رہنا. کیا کرتے رہنا؟ بری عورتوں سے بچتے رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تجھے وقت سے پہلے کیا کر دیں گی؟ بوڑھا کر دیں گی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ عورت کے شر سے پناہ مانگو. کیا مانگو؟ عورت کے شر سے پناہ مانگو. یہ وقتوں سے پہلے کیا کر دیتی ہے؟ بوڑھا کر دیتی ہے. تو عورتیں جو ہے نا خاندانی انسان کو دیکھنا چاہیے, نیک عورتوں کا انتخاب کرنا چاہیے. اور فرمایا شریر عورت سے بھی بچتے رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تیرے کو دین پر اور خیر پر نہیں آنے دے گی. جب بری عورت آپ کے حصے میں آ جائے گی اور آپ کے نصیب میں آ جائے گی تو ایسے صورت میں آپ کی زندگی تلخ ہو جائے گی, بے جان ہو جائے گی. آپ کے مزاج میں چڑچڑاپن آ جائے گا, لڑائی جھگڑے فتنہ و فساد, جس کی وجہ سے آپ کا دین سے کیا ہو جائے گا؟ دل ہٹے گا, اور آپ لڑائی جھگڑوں میں مبتلا ہو کر کے دین سے کیا ہو جائیں گے؟ بیزار ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ شریر عورت سے بچنا. یہ شریر عورت تجھے جو ہے نا خیر پر اور دین پر آنے نہیں دے گی. ہاں, دیندار عورتوں کو اختیار کرنا, ان کا لحاظ رکھنا, ان کا دھیان رکھنا, اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے اپنی لڑکی کے رشتے کے متعلق مشورہ کیا کہ حضرت بہت سارے رشتے میری لڑکی کے آتے ہیں. کائے کے آتے ہیں؟ لڑکی کے آتے ہیں. تو آپ کوئی مجھے ایسا مشورہ دے دیں کہ جہاں میں اپنی لڑکی کا کیا کر دوں؟ رشتہ کر دوں. تو آپ نے بتلایا کہ اپنی لڑکی کے لیے ایسے خاوند کا انتخاب کرو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. ہمیں لڑکے کا انتخاب کس طرح کرنا چاہیے دیکھو یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے, ہمیں تعلیمات کے ذریعے بتایا جا رہا ہے. لڑکے کا انتخاب کس طرح سے کرو لڑکی کے لیے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو, یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو. جب وہ آپ کی بیٹی سے محبت کرے تو اس میں جو ہے نا تعظیم کا پہلو نمایاں ہو, یعنی محبت میں اتنا اندھا نہ ہو جائے کہ اس کی بے عزتی کرنے لگے, اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے لگے, بلکہ تعظیم کا پہلو کیا ہو؟ نمایاں ہو. اور کسی بات سے اگر ناراض ہو جائے تو اس کے اوپر ظلم نہ کرے. کیا نہ کرے؟ ظلم نہ کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کس طرح سے اپنے لڑکے کے لیے لڑکی کا انتخاب کیا, میں آپ کو بات بتاؤں. آپ جو ہے امیر المؤمنین ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے رعایا کی اور اپنے ماتحت لوگوں کی ایسی نگرانی کیا کرتے تھے اور ایسا خیال رکھا کرتے تھے کہ کس کو کس وقت میں کون سی ضرورت پڑ جائے اور میں وقتوں پر اس کی ضرورت کو کیا کر دوں؟ پورا کر دوں. آپ فجر سے پہلے ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے. گشت کہتے ہیں گھومنے کو, اس لیے جماعت میں کہا جاتا ہے نا کہ بھائی گشت تو یہ فارسی کا لفظ ہے, اس کا مطلب آتا ہے چکر لگانا, گھومنا. تو آپ فجر سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ گشت کر رہے تھے. تو آپ نے ایک گھر کے اندر سے دو ماں بیٹی کی بات کرنے کی ایک آواز سنی کہ بیٹی اپنی اونٹنی نے دودھ دینا کم کر دیا ہے, تو اس دودھ کے اندر کیا ملا دو؟ پانی ملا دو, تاکہ دودھ کیا ہو جائے؟ بڑھ جائے. تو بیٹی نے کہا کہ نہیں, میں یہ پانی نہیں ملا سکتی. امیر المومنین نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کام کرنے سے کیا کیا؟ منع کیا. ماں نے کہا بیٹا وہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں, ابھی رات کا وقت ہے, اندھیرے کا وقت ہے, ہم اپنے گھر کے اندر ہیں, وہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں. تو فرمایا وہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے, لہٰذا میں دودھ کے اندر پانی نہیں ملا سکتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بیٹی کا اللہ سے ڈرنا اور اللہ کا خوف ایسا پسند آیا, آپ نے اس گھر پر نشان لگایا اور آپ اپنے یہاں تشریف لے آئے. صبح کے وقت تو آپ نے تلاش کروایا, اس لڑکی کو بلایا اور آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح ان سے کر دیا. بعد میں چل کے ان کی نسل میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسا جو ہے نا بادشاہ پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو ان کے نسل کے اندر کیا فرمایا؟ پیدا فرمایا. تو رشتوں کے انتخاب میں ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس بنیاد پر رشتہ کر رہے ہیں بچوں کا, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کتنے ہیں, نیک کتنے ہیں, دیندار کتنے ہیں.
اس بنیاد پر اگر ہم اپنے بچوں کا رشتہ کریں گے تو وہ رشتے جو ہے نا برکتیں لے کر کے آئیں گے، خیر لے کر کے آئیں گے، اور برائیوں کا ہمارے معاشرے سے کیا ہوگا؟ خاتمہ ہوگا۔ اگر ہم اپنی من مرضی سے رشتے کریں گے اور بغیر سوچے سمجھے دوسری دنیاوی وجوہات کی بنیاد پر اگر ہم رشتے کریں گے تو وہ رشتے کیا بنیں گے؟ لڑائی جھگڑے کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔